بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے یوٹیوب فیملی، فرینڈز، بردر، سسٹرز، ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم گاجروں کا گجریلا ریسپی آپ کے ساتھ لے کے آئے ہیں. یہ تاثیر میں ٹھنڈی ہوتی ہے، کچی بھی کھائی جا سکتی ہے، سلاد کے طور پہ پکا کے سالن بھی بنایا جا سکتا ہے. نمکین میتھی اور گاجر ڈال کے بنائیں تو بہت مزے کی بنتی ہے. اور اگر آپ اس کو کدوکش کر کے تو اس کا گجریلا بنائیں تو یہ بہت ہی فائدہ مند ہے. یہ آپ کے دل کو طاقت دیتی ہے، آنکھوں کو ٹھنڈک دیتی ہے، آنکھوں کی نظر تیز ہوتی ہے، دماغ اس سے پرسکون ہوتا ہے، خون صاف ہوتا ہے، بھرپور وٹامن سی اس میں پائی جاتی ہے. تو سب سے پہلے اچھی گاجریں لے لیں، پھر اچھے سے ان کو دھو کے ان کو چھیل لیں، پھر ان کو ایسے مشین کے ذریعے کدوکش کر لیں. تو کدوکش کرنے کے بعد آپ پھر بڑی سارے برتن میں کافی سارا دودھ اکٹھا کر لیں. اگر آپ کے پاس 5 کلو گاجریں ہیں تو 5 کلو ہی 5 لیٹر دودھ ڈال لیں اور ان کو آہستہ آہستہ آگ پہ پکنے دیں. اگر لکڑی کی آگ ہے تو اس سے جلدی ہو جاتی ہے اور بہت ہی جلدی ساگ کی طرح پک جاتی ہے. پھر بعد میں جب بالکل پانی خشک ہونے لگے تو اس میں 5 کلو میں تقریباً آدھا کلو آپ چاہیں تو گوڑ یا شکر بھی ڈال لیں، چینی ڈال لیں. اس سے جو ایکسٹرا پانی ہوگا وہ بھی نکل جائے گا اور یہ پرزروڈ ہو جائے گی، دودھ بھی اس میں خشک ہو جائے گا. پھر اس میں تھوڑا سا گھی یا بٹر ڈال کے آپ اچھے سے بھون لیں تاکہ وہ جو گھی ہے وہ کانٹے چھوڑنے لگے اور یہ ایک جاہت سے ہو جائے. کیونکہ بریک کدوکش کی ہی ہوتی ہے اس لیے جلدی ہی یہ مکس ہو جاتی ہے، گل جاتی ہے. اور آپ ایک ہفتے کے لیے فریج میں رکھ کے اسٹور کر سکتے ہیں. کم سے کم ایک پیالی 250 گرام ہر بندہ اس کو کھائے ایک ہفتے کے لیے تو یہ بہت زبردست تحفہ ہے. ناشتے میں کھائے، اس میں دودھ بھی ہے، اس میں سبزی بھی ہے، اس میں ڈرائی فروٹ بھی آپ ڈال سکتے ہیں، بادام ڈالیں، پستہ ڈالیں، اخروٹ ڈالیں، کاجو ڈالیں اور مونگ پھلی چاہیں تو ڈال لیں، کوکونٹ ڈالیں. جتنے بھی ڈرائی فروٹ ہیں وہ تھوڑے سے پیس کے، بہت زیادہ بھی آٹے کی طرح نہیں پیسنے اور بہت زیادہ موٹے موٹے بھی نہیں چھوڑنے، تو پیس کے آپ وہ بھی اس میں ڈال سکتے ہیں. اگر آپ تھوڑے سے روسٹ کر لیں گے تو ان کا بھی فائدہ زیادہ ہوگا. تو جو آپ کو پورے مہینہ 2 مہینے میں سورج سے آیوڈین نہیں ملی، جسم ٹوٹتا پھوڑتا ہے، ہڈیوں میں کمزوری فیل ہوتی ہے، سردی زیادہ لگتی ہے، تو یہ اس کا بھرپور علاج ہے. خدا نے آج تک دنیا میں ایسی بیماری نہ پیدا کی جس کے ایک علاج نہ ہو، لیکن دریافت کرنا ہمارا کام ہے. ایک کامن سینس کی بات ہے کہ ایک سردی ہوتی ہے، اوپر سے جو گاجریں ہوتی ہیں وہ بھی ٹھنڈی ہوتی ہیں، مالٹے بھی ٹھنڈے ہوتے ہیں، امرود بھی ٹھنڈے ہوتے ہیں. تو ٹھنڈی میں اللہ تعالیٰ ٹھنڈی کیوں چیز دے گا؟ کیونکہ اس ٹھنڈی کی چیز نے ٹھنڈک کو دور کرنا ہوتا ہے. اس میں بھرپور وٹامن سی ہوتی ہے جو آپ کا امیون سسٹم کو مضبوط بناتی ہے، اسٹرانگ بناتی ہے اور آپ کیا کہتے ہیں قوت مدافعت بڑھ جاتی ہے. بیماریوں کے خلاف جو طاقت ہے وہ بڑھ جاتی ہے، جس سے آپ بہت جلدی صحت یاب ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اور اللہ تعالیٰ ہم سب سے 70 ماؤں سے بھی بڑھ کے زیادہ پیار کرتا ہے. اگر آپ ایک ماں کی محبت تولنے لگے نا، ایک ماں اپنے بچے کو سے کتنا محبت کرتی ہے تو آپ کبھی اس کا اندازہ نہیں کر سکتے، کبھی آپ الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس طرح ایک ماں دنیا میں سب سے زیادہ محبت اپنی اولاد سے کرتی ہے نا، اس سے اگر آپ کو مثال دینے کے لیے، سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اللہ 70 ماؤں سے بھی بڑھ کے آپ سے محبت کرتا ہے. تو اگر اللہ آپ سے پیار کرتا ہے تو اللہ کیوں چاہے گا آپ بیمار ہو جائیں؟ اللہ کیوں چاہے گا کہ آپ کمزور ہوں یا آپ محتاج ہوں؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کے امتحان ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہیلے کے ساتھ ہی وسیلہ رکھا ہے. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی جس کو نہ ہو خیال اپنی حالت آپ بدلنے کا.
تو اللہ تعالیٰ بھی انہیں کی ہیلپ کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا دیا ہے، لاکھ لاکھ شکر ادا کریں، اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بن کے رہیں، اور اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے کو کھا کے اس کو حلال کرنا ہے، اس کو حرام نہیں کرنا۔ اللہ نے رزق دیا ہے، اس کا شکر ادا کرنا ہے، اور مل بانٹ کے کھانا ہے، کمزوروں کے ساتھ، بوڑھوں کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، سبھی کے ساتھ مل جل کے کھانا ہے۔ تو اگر آپ کے گھر میں کھانا بچ جاتا ہے تو آپ نہیں کھاتے تو اس کو بیگ میں ڈال کے، صاف ہے خراب نہیں ہوا تو کسی فقیر کو، کسی غریب کو، کسی محتاج کو رستے میں دے دیں، وہ آپ کو دعائیں دے گا۔ اس دعا کے صدقے پتہ نہیں اللہ تعالیٰ آپ کی صحت میں کتنی برکت دے گا، آپ کے گھر میں روزی میں کتنی برکت دے گا، آپ کی اولاد کو کتنا فرما بدار بنائے گا، اور کتنی بیماریوں سے، پریشانیوں سے دور بچائے گا۔ ایک سمجھنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی دے۔ میری بابی ہیں، وہ کہا کرتی ہیں کہ لوگ زیادہ تر دیتے ہیں امیروں کو، سوٹ دیتے ہیں تو امیروں کو، اچھی چیز دیتے ہیں تو امیروں کو، اگر دعوتوں وغیرہ پہ بلاتے ہیں تو امیروں کو، یہاں پہ زیادہ ملنے کی امید ہوتی ہے، تو بڑوں کے امیروں لوگوں کے ساتھ دوستی رکھنا پسند کرتے ہیں، تو وہ کہتی ہیں کہ دینا ہو تو غریبوں کو دیں۔ اب ہمارے پاس بھی جو حسب تفیق ہمارے پاس کوئی کپڑے ہوتے ہیں نئے جو ہم نے نہیں سلوانے، نہ اپنے رشتہ داروں کو دینے ہیں، یا کوئی چیز ہوتی ہے تو وہ ہم غریبوں کو دے دیتے ہیں، اور غریب بیچارے بغیر کسی ضرورت کے، ان کو تو امید ہی نہیں ہوتی کوئی ان کو دے گا بھی، تو وہ ساری عمر آپ کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں۔ اسی طریقے سے کسی چیز کا بھی ضیاع کرنا اسلام میں جائز نہیں ہے۔ فضول خرچ شیطان کا بھائی ہے۔ بے شک آپ کھانے میں فضول خرچی کرتے ہیں، جو بہت سارا کھانا بنا کے آپ ویسٹ کر دیتے ہیں، یا آپ بہت زیادہ کپڑا بناتے ہیں اور کپڑا بنا کے ویسٹ کر دیتے ہیں، یا آپ کے پاس اللہ نے پیسہ دیا ہوا ہے، پیسے کو آپ ضائع کر رہے ہیں اور آپ سمجھ بھی نہیں رہے کہ آپ ضائع کر رہے ہیں، جوتے ہیں وہ ضائع کر رہے ہیں، یا پانی ضائع کر رہے ہیں، جو اپرچونٹی ضائع کر رہے ہیں، یا صحت ضائع کر رہی ہیں، اسموکنگ کر رہی ہیں، یا شراب پی رہے ہیں، جو نشہ کھا رہے ہیں، وہ بھی صحت کو ضائع کرنے والی بات ہے، اور آپ اللہ کا دیا ہوا ٹائم کو ضائع کر رہے ہیں۔ تو کوئی چیز کا بھی ضیاع کرنا جو اللہ تعالیٰ کی امانت میں خیانت کرنے کے برابر ہے، اور فضول خرچ جو ہوتا ہے ضیاع کرنے والا، وہ شیطان کا بھائی ہوتا ہے، شیطان ہی کے ساتھ والا ہوتا ہے، اور شیطان کبھی بخشا نہیں جائے گا، شیطان کبھی جنت میں نہیں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی اس پر لعنت ہے، اللہ کے فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں۔ اس لیے ہم کو شیطانی کاموں سے اور شیطان کے بھائی بننے سے بچنا چاہیے، فضول خرچی نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے رزق دیا ہوا ہے تو شکر ادا کرنا چاہیے۔ بچوں کو دیں، سب سے پہلے بچوں کا حق ہوتا ہے، پھر بزرگوں کو دیں، پھر بزرگوں کے بعد سبھی کے گھر والوں کو دیں، آپ خود کھائیں، اور آپ اپنے حق مسائے میں آسگوانڈ میں بھی تھوڑا تھوڑا دے دیں جو نہیں بنا سکتے۔ جو قوت والے ہوتے ہیں، طاقت والے ہوتے ہیں، جوان جہان ہوتے ہیں، وہ تو بنا لیتے ہیں، جو بیچارے بوڑھے بزرگ ہوتے ہیں ان کو سے سودا لانا، ان کے پاس پیسہ بھی نہیں ہوتا، پکانے کی ہمت نہیں ہوتی، تو وہ دیکھتے رہتے ہیں ایک دوسرے کی طرف۔ تو اللہ تعالیٰ نے جن کو دیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ان کا دیا ہوا قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ان میں رحمتیں اور برکتیں عطا فرمائے۔ امید ہے کہ آپ کو گجریلے کا طریقہ پتہ چل گیا ہوگا۔ آپ کے سامنے دودھ، گاجریں اور ڈرائی فروٹ، بادام وغیرہ ڈال کے گجریلے کو اچھے سے بنا لیا ہے، اور اب حق مساؤں کی طرف بھی تھوڑی تھوڑی یہ تحفے کے طور پہ بیچ دیا جائے گا، اور خود بچوں کو بھی کھلایا جائے گا، اہل خانہ کو بھی کھایا جائے گا۔ جس طرح ہم دعا کے لیے سب سے پہلے کھانا نکالتے ہیں نا، اسی طریقے سے سب سے پہلے جب آپ اچھا کھانا بنائیں تو اپنے حق مسائی کی طرف بھیج دیں، باسی نہیں بھیجنا، یہ بری بات ہوتی ہے۔ اگر آپ نہیں باسی پسند کرتے تو کسی کو باسی چیز بھی نہیں دینی۔ تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آل دا پروسیجر جس طرح گاجر جو بنا ہوا ہے، پک کے بالکل تیار ہو گیا ہے۔ ساگ میں اللہ تعالیٰ نے ساگ بنا ہے، مکئی کی روٹیاں بنی ہیں، چاول بنے ہیں بچوں کے لیے، گجریلا بنا ہے، جو جس کو جو پسند ہے وہ کھا لے۔ کبھی کسی زمانے میں اس طرح کا کھانا کبھی کبھار دیکھنے کو ملتا تھا، شکر الحمدللہ۔